اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی، تمام علماء کو بھی، تمام نمازیوں کو بھی، کہ خود نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں، بچوں کو بھی بتائیں، غیر مسلموں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے، اسی مہینے میں چلے گئے، لیکن 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، 23 سال میں انصاف پیدا کیا، 23 سال میں محبتیں بانٹی، 23 سال میں عورت کو عزت دی، 23 سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی، 23 سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے، 23 سال میں دریاؤں کو پانیوں کو صاف کیا، 23 سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا، 23 سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، 23 سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا، 23 سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا۔ محمد رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطا نہ کیا۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے، ارے ٹھیک ہے غلط ہے، تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے؟ کیا اس بات سے توبہ کہ اب شراب نہیں پئیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے؟ ہمارا کردار کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں، اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے نہیں ملے گا۔ زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو، کسی سکھ بھائی سے لے لو، کسی جینی دوست سے لے لو، کسی دلت بھائی سے لے لو، کسی بودھی سے لے لو۔ کن سے؟ جن سے تمہارا بیپار ہے، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جو تمہارے ساتھ پڑھے ہیں یا جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو، جو تمہارے پڑوسی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہیے، دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں، وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہی ہونی مسلمان ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے، اسلام دیانتداری کا مذہب ہے، اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا۔ اب وہ کیسے سکھائے گا؟ وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا؟ وہ تبھی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی۔ اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے حرام مال نہیں کھایا۔ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی، یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے، کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں، کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں۔ اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں، تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں یوم ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے، لیکن یہ بات تو ذہن نشین کر لو سارے ہی جنہیں مسلمان ہو، چاہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی، بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بھی، جن کو دعویٰ ہے عشق رسول کا وہ بھی، کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ جسے دعویٰ ہے عشق رسول کا اس کا نمازی ہونا لازم ہے،
جس کو دعویٰ عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سچ بولنا لازم عمل ہے. جس کو دعویٰ عشق رسول کا، اس کی آنکھوں میں شرم حیا کا ہونا لازم عمل ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں غلامی نظر آنی لازمی عمل ہے. تو اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ درود شریف جو ہے کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بات سب سے اعلیٰ کہی کائنات میں، وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ سب سے اعلیٰ بات جو اللہ نے کہی کائنات میں وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں، میں خدا ہو کے اپنے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. وہ اللہ ہو کے، رب ہو کے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، وہ اللہ نے اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ کا درجہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ لوگوں، میں اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو.